اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو السلام علیکم. ہم آج جی وی ول بی اسٹارٹنگ ود ہمارا جو اسٹیپ ہے، اسٹیپ نمبر 5، اس سے شروع کر رہے ہیں. آپ میں سے کوئی شیئر کرنا چاہے گا جی؟ آپ پلیز اپنے آپ کو میوٹڈ رکھیں جب تک کہ بولنا نہ ہو آپ نے، اس وقت پھر انمیوٹ کیجیے گا. جی would anybody like to share the step number 5? You can raise your hands please تاکہ میں ایک ایک کر کے پھر آپ سے. Step number 5 is کہ what message is delivered to the addressees about God's attributes, laws, likes and dislikes. ظاہر ہے کہ یہ ایک دعا ہے، اس میں آپ کی کیا what is your understanding یہ آپ نے شیئر کرنی ہے کہ جو پہلے مخاطبین ہیں قرآن مجید کے، ان کو کیا پیغام دیا گیا. جی anyone who would like to start. جی رافیہ آپ فرمائیے. آپ مجھے کہیں سے آواز واپس آ رہی ہے جی، اگر جی جی فرمائیے. ایک سیکنڈ جو میسج دیا گیا ہے کہ گاڈ از لوگوں کو میسج دیا گیا دی ایٹریبیوٹس آف گاڈ مینشنڈ ایز ہی از دا کنگ آف دس ورلڈ اینڈ دا ماسٹر آف دا ڈے آف ججمنٹ who will judge every human being with absolute fairness and reward and punish and reward them accordingly. His attributes are he is Rahman and Rahim, his mercy is endless and it will continue to the end of life. He will forgive us if we do sincere tawbah and repent. This is what I wrote, that is the message to the addresses. Right. جی شبانہ آپ فرمائیے. تھینک یو جی سر رفیہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا خیال ہے کہ وہ چھٹا اور ساتواں پوائنٹ نہیں کرنا تھا، اس میں خلاصہ بیان کرنا تھا. یہ جی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں. میں نے یہ گزارش کی تھی نا جی کہ لکھ کے لے آئیں اپنی جو بات ہے، بیکاز یہ جو 5 6 7 ہے نا جی، جو 5 6 7 اسٹیپس ہیں، دیز آر امپورٹنٹ. ایک تو پیغام کو سمجھنے کے حوالے سے کہ ہم سمجھ کر رہے ہیں، اور اس کو اپنی زندگی سے ریلیٹ کرنے کے حوالے سے بھی، جدھر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ریلیٹ ہوتا ہے ہمارے لیے، وہ بھی ریلیٹ بھی آپ کر کے، تو تاکہ ہم اس پر پھر کوشش کریں کہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. تو آپ اگر if you want to start with step number 6 تو آپ انتظار کر لیجئے. we can come back to that. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے سر، میں پچھلی دفعہ اس پہ بات کر چکی تھی تو اس لیے اپنے خلاف سے بات. ٹھیک جی. اینی بڈی جی شبانہ کو ہو گیا جی. اینی بڈی ایلس. اسٹیپ نمبر 5 ہے جی ہمارا اس وقت. جی شمائلہ آپ فرمائیے. جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. سر میں نے لکھا ہے کہ انسان اگر کج فہمی سے کام نہ لے تو آفاق اور انفس کی نشانیوں سے یہ تو معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک خدا ہے اور وہی پرورش کرنے والا ہے، مہربان ہے اور روز جزا کا مالک ہے.
تو اس طرح سر اس سے ہمیں جو پیغام ملتا ہے وہ توحید کا پیغام ملتا ہے، لیکن یہ معلوم کرنا کہ اس کے بس کی بات نہیں ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ خدا کی بندگی اور اطاعت کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ یہیں سے انسان اگر صحیح راستہ اختیار نہ کرے تو دو راہوں، سیراہوں اور چوراہوں کے ذریعے غلط راستہ پر نکل سکتا ہے۔ اس لیے صحیح راستہ بتانے کے لیے اللہ نے رسولوں اور نبیوں کے ذریعے رہنمائی فرمائی ہے، اور خدا تک پہنچنے کے لیے انسان رسالت، نبوت اور شریعت کا محتاج ہے۔ تو سر ادھر سے وہ پیغام رسالت ملتا ہے، اور سر پھر جب اللہ تعالیٰ جب انسان اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر بالآخر وہ کامیابی کے راستے پہ ہو جاتا ہے، اور آخرت کی کامیابی جو اصل کامیابی ہے اس تک پہنچ جاتا ہے، تو سر اس سے مطلب آخرت کا پیغام ملتا ہے۔ سر میں نے جو لکھا ہے توحید کا پیغام، رسالت کا پیغام اور آخرت کا پیغام، جو کہ اس پورے قرآن کی سمری ہے، وہ اس سورہ میں ہے، اور یہی چیزیں ہمیں آگے کھل کے مل جاتی ہیں۔ یہ جو انہوں نے بات فرمائی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے جی، اس لحاظ سے کہ یہاں پر جو مدد مانگی گئی ہے خاص طور پر، وہ اصل میں چند اس کے ایسپیکٹس واضح رکھی ہے۔ یعنی مدد جو میں نے اس وقت آپ سے عرض کیا تھا جب ہم نے پہلی دفعہ یہ پڑھا تھا نا، کہ مدد تو ہم جنرلی ایک دوسرے سے بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، تو یہ وہ مدد ہے کہ جس کو جو پرٹیکولرلی جب ہم ڈیوینٹی سے جو مانگتے ہیں، مثال کے طور پر ہم وین وی فیل ہیلپ لیس، وین وی فیل کہ یہ جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں یہ اس کے لیے زندگی میں بہت ساری چیزیں جو ہیں دے ہیو ٹو بی ان پلیس۔ مثال کے طور پر ہم ڈاکٹر سے یہ مدد مانگتے ہیں کہ وہ دوا دے دے، لیکن خدا سے یہ مدد مانگتے ہیں کہ وہ شفا دے دے۔ یعنی یہ ڈاکٹر نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے جی، یہ تو اصل میں خدا کا دائرہ ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر پرٹیکولرلی جو شمائلہ نے بات یہاں پہ بہت زیادہ سٹریس کی ہے، وہ پلیز ضرور نوٹ کیجئے گا، وہ یہ فرما رہی ہیں کہ یہاں پر جو مدد مانگی گئی ہے وہ اصل میں اپنی عبادت کے طریقے کے حوالے سے ہے کہ پروردگار ہم بندگی تو تیری کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اس بارے میں کہ تو بتا کہ ہم تیری بندگی کیسے کریں، ہاؤ وڈ یو لائک اس ٹو سرو یو، کس طرح ہم تیرے غلام کیسے بنے ہم۔ بندگی اصل میں یہ وہی ورڈ ہے کہ جو اپنی ابدیت کا جو ورڈ ہے نا، یعنی عبودیت جو ہے جس کو آپ کہتے ہیں عبادت، وہ اصل میں اگر آپ دیکھیں تو عبد کے ساتھ ہی نکل رہا ہے نا، تو یہ اس کے اندر ایک نوعیت کی سبمیشن شامل ہے کہ میں، اور وہ بالکل آغاز سے دیکھیے کہ بات شروع یہاں سے ہوئی ہے کہ ہم نے اس احساس کے ساتھ اپنے رب کو مخاطب کیا ہے کہ سارا کچھ دیا ہوا تجھی سے ہے، تجھی سے ملا ہے جو کچھ ملا ہے، جو عنایتیں ہوئی ہیں، یہ سانس جو آ رہی ہے یہ تیرے دیے سے آ رہی ہے، اور کوئی تو کسی طرح کی بھی وی ڈونٹ او اینی تھنگ، یو ڈونٹ او اینی تھنگ ٹو اس، بلکہ یہ آن دی ادر ہینڈ یہ سب کچھ بغیر کچھ ارن کیے ملا ہوا ہے، تو یہ رحمانیت اور رحیمیت کا معاملہ بھی ہو گیا۔ اسی طرح سے یہ بات کہ ہم مالک بھی تو ہی ہے، تو اب آپ سوچئے ذرا کہ جو سب کچھ دے رہا ہے، جو سب کچھ کنٹرول کر رہا ہے، اس کے ساتھ میرا تعلق کس نوعیت کا ہوگا، اور وہ جب اگر مجھے بتائے تو مجھے پھر اس کے ساتھ کیا بحث مباحثہ کرنا ہے، میں کیا اس کا نیگوشیٹ کروں گا، یا یہ کہ جو وہ کہہ رہا ہے میں اس کے آگے سر نگو ہو جاؤں گا، اس کے آگے سر تسلیم خم کروں گا، اس کی بات کو مانوں گا۔ یہ جو رویہ ہے یہ اصل میں عبودیت کا رویہ ہے، اور یہی اسی کو جس کو کہا ہے نا کہ تذلل، خشوع، تذلل، یہ ساری چیزیں اس میں یعنی ہیوملٹی، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، اس کو بڑا ماننا، اس کو اپنا کنٹرولر ماننا، اس کو اپنی تمام کی تمام جو عنایتیں ہوئی ہیں میرے اوپر، جو میں اس وقت زندگی گزار رہا ہوں، اس کا سرچشمہ اسی کو ماننا۔ اس کے بعد جب یہ احساس پیدا ہو گیا، یہ شکر گزاری پیدا ہوگی، تو اس کی طرف میں لپک کر یہ کہتا ہوں کہ مجھے وہ ہدایت دے، اپنی بندگی کی ہدایت دے، میں اس سے مدد مانگتا ہوں ان سب چیزوں کے لیے کہ جو کوئی اور نہیں دے سکتا وہی دے سکتا ہے، اور وہ اس کی ایکسپلینیشن پھر آگے آ گئی ہے جی۔ اینی بڈی ایلس جو اس کے بارے میں میسج ٹو دی ایڈریسیز پہ کچھ کہنا چاہے جی، اینی تھنگ دیٹ یو وڈ لائک ٹو ایڈ ٹو دس، ورنہ ہم پھر اسٹیپ نمبر 6 پہ آ جاتے ہیں کہ آپ کی سمری کیا ہے، اور وہ جن لوگوں نے لکھی ہوئی ہے
میری گزارش یہ ہوگی کہ وہ لکھی ہوئی پڑھ دیں گے، ٹھیک ہے جی، سو دیٹ وی ڈونٹ ٹیک ایکسٹرا آرڈنری ٹائم. جی اس پہ اسٹیپ نمبر 5 پہ کوئی اور بات کرنا چاہیں گے جی؟ اینی بڈی؟ شوڈ وی گو موو فارورڈ؟ اچھا جی، ہم پھر اسٹیپ نمبر 6 پہ آ جاتے ہیں. اور اسٹیپ نمبر 6 جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ سمجھا ہے اس کی سمری کیا ہے. ظاہر ہے کہ یہاں پہ سورہ بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے، تو آپ یہ آیت نمبر 4 to 6 کی بھی سمری بیان کر دیں اگر چاہیں تو، اور پوری سورہ کی بھی بیان کر دیں. جی 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 رفیع آپ فرمائیے. جی رفیع آپ فرمائیے. Summary, it is referring to God, the Master, the day of judgment. He will decide about the fate of every human being on the day of judgment, and everyone will be treated with utmost fairness and justice. That is why we only and only worship God, and only from God we seek help for all our needs. Even when we are depressed and our life is full of problems, we do not turn to any prophet, buzurg, or peer to pray for us, or ask any saint to act as intermediary to God. We do not go to mazars to pray or at the graves of saints to pray. This is shirk. God is closer than our jugular vein. That's why we bow down to Him alone. We beseech God to guide us to the right path. We show our humility and helplessness and only seek His help in good times and also in bad times. And the help that we have sought, that is also very important. جو چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے وہ سب سے امپورٹنٹ یہ کہ جو اصل میں چیز مانگنے کی ہے، اصل میں جو سب سے بڑھ کر مانگنے کی ہے، وہ یہ کہ اگر تم کو یہ ریکگنیشن ہو گئی ہے کہ یہاں پر جو کچھ عنایتیں بھی ہیں یہ ٹیمپرری ہیں، تمہاری ڈیسٹنی کہیں اور ہے، تو پھر ادھر دل نہ لگاؤ. یہاں پہ تو مسئلہ جو ہے وہ گزر جانا ہے. یہاں پر تو جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ تو مل کے بھی نہیں ملنا، ٹھیک ہے نا جی. آپ کو مل بھی گیا تو اب اگلا اندیشہ یہ ہوگا کہ کس دن ختم نہ ہو جائے، اور ختم تو ہو ہی جانا ہے. یہ تو زندگی وہ ہے کہ فصل اگی ہے، ہریالی ہو گئی ہے، اور اس کے بعد ختم ہو جانی ہے، ٹھیک ہے نا جی. بے شک اچھے حالات ہیں، برے حالات ہیں، جو بھی ہے دس از گوئنگ ٹو اینڈ. سو واٹ از اٹ دیٹ یو آر سیکنگ ہیلپ فار؟ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جی. اس میں قرآن مجید میں جو یہ آغاز ہوا ہے یہ اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کس چیز کی مدد مانگ رہے ہیں مدد. بڑی بڑی عنایتیں ہیں تیری، تو نے ہم پہ بڑا رحم کیا ہے، اور اب ہم اور آخرت میں تیرے ہی حضور میں پیش ہونا ہے. تو پھر اب مانگنے کی چیز اصل میں کیا ہے؟ وہ جو آخرت کی ابدی زندگی ہے، جو اصل میں زندگی ہے، جب وہ شروع ہو تو اس میں کامیاب ہو جائیں. یہ بات امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جی، اس کو بالکل ضرور نوٹ کیجئے. اچھا جی، نیکسٹ از شبانہ جی. جی شبانہ. سر میں نے یہ لکھا ہے کہ یہ پہلی مطلب یہ پوری سورہ فاتحہ کا نہیں بلکہ 6 سے جو آخر تک رائٹ. کہ یہ فزیکل بینگ سے مورل بینگ کا سفر یہاں سے عنایات سے سٹارٹ ہوتا ہے، جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں ہم اللہ ہی کی پرستش اور اطاعت کرتے ہیں، اس کے آگے سرنڈر کرتے ہوئے اپنے ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی، اور اس سے وہ سب سے قیمتی چیز مانگتے ہیں ہدایت کی، جو صرف وہی دے سکتا ہے، جس پر اس سے پہلے بھی اس کے چنے ہوئے بندے چل چکے ہیں جو کہ انعام یافتہ بندے ہوئے، نہ کہ جس پر وہ لوگ جو متکبر و حاسد ہو کر مغضوب بنے، اور نہ وہ جو اس کی راہ سے بھٹک. رائٹ، بالکل ٹھیک جی، بہت اعلیٰ جی. میں سورہ فاتحہ کا بھی بتا دوں گا. نہیں، فاتحہ کا اس کے بعد کر لیتے ہیں جی، اس سٹیج سے ٹھیک. آگے جاتے ہیں جی. فریا آپ فرمائیے. جی سر، اس کی میں نے سمری لکھی ہے کہ رحمان اللہ کا شکر ہے کیونکہ وہ سارے جہانوں کا رب، وہ رحیم ہے اور اس دنیا کے مورل خلا کو بدلے کے دن پورا کرے گا. ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اس تعلق کو کیسے قائم کرنا ہے اس کی رہنمائی صرف اسی سے مانگتے ہیں. اس رہنمائی کے ملنے پر ہم صحیح رویہ مانگتے ہیں، نہ محبت میں غلو کا رویہ اور نہ سرکشی کا. واہ، بس بہت اچھے جی، بہت زبردست.
جی روزبن آپ فرمائیے. جی سر، وہ 4 to 6 کا ہے، سمری ہے کہ میرا اللہ سے تعلق کا اظہار ہے کہ میں اللہ کی بندی ہوں اور بندی بن کر رہوں. اس بندگی کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اللہ ہی سے مدد چاہوں یا اس سے مدد مانگوں، سیدھے راستے کی اور بہترین رویے کی، جس کا انعام نجات اور بلندی درجات کی شکل میں نکلے. انشاءاللہ انشاءاللہ، زبردست. یعنی دس از ویری امپورٹنٹ. اور یہ دیکھیے یہ دعا وہ ہے کہ جو ہمیں ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنی ہے. یعنی باقی سب کچھ تو ہر رکعت میں کوئی بھی نہیں چیز آ رہی لازمن، یہ ہر رکعت میں لازمن آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی، اتنی دفعہ آپ کو ریمائنڈ کرائیں اور تھوڑی دیر کے لیے ذرا کانشیس ہو کے سوچیں کہ ہدایت مانگ رہے ہیں بار بار، اور وہ ہمارے سامنے ہے. اس سے ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ ہدایت کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستوں کے لیے اگر کوئی رہنمائی ہو سکتی ہے تو وہ خدائی کی دی ہوئی ہو سکتی ہے. یہ بھی اس کے اندر بات موجود ہے کہ انسان جب یہ اس کی طرف رخ کر کے کہتا ہے کہ ہم صرف تیری بندگی کرتے ہیں اور صرف تجھی سے یہ راستہ مانگ رہے ہیں، یہ ہیلپ کوئی اور نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی ایک تعلیم ہے جو اس سورہ میں موجود ہے. جی منظر آپ فرمائیے. جی آپ سر، اس کو جوڑنا السلام ہے علیکم. پہلی آیات سے. آئی ایم سو سوری جی. جی ہم اس کو بعد میں کر لیتے ہیں جی. یہ جو ہے نا پوری سورہ کا، اس کو ہم سیکنڈ سٹیج میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ونس وی ہیو فنش دس 4 to 6. جی منرزا ہاں جی، آپ السلام فرمائیے. علیکم. وعلیکم جی جی. السلام ورحمۃ اللہ. ہاں جی، میں نے لکھا ہے کہ جو رب العالمین، جو رحمان اور رحیم ہے، وہ اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. اس لیے رب تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ خالص ہو کے صرف اور صرف میرے ہی آگے جھک جاؤ اور میری ہی بندگی کرو اور میرے سامنے عاجز ہو کے خصوصاً جو سا ہے وہ مانگو. اور خصوصاً مانگنے میں ہدایت، کیونکہ باقی چیزیں تو اللہ تعالیٰ بن مانگے بھی دے دیتا ہے، لیکن ہدایت جو سا ہے وہ جس طرح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے جس کو مانگتا ہے. تو یہاں بھی اہدنا الصراط المستقیم، یعنی کہ ہدایت جو سی ہے وہ مجھ سے مانگو، کیونکہ ہدایت مانگنے سے ہی ملتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو ساری آسمانی کتابیں ہیں، اس کا خلاصہ جو کہ قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک کا خلاصہ جو سا ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے. سورۃ فاتحہ کے اندر جو خلاصہ ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. یہ کہ ہمیں یعنی کہ ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں آتا، طریقہ نہیں آتا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے اور ہر نماز میں اس کو فرض کر دیا ہے کہ جب بھی تم دعا مانگو تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ذریعے مانگو، کیونکہ یہی جو سا راستہ ہے وہ کامیابی کا راستہ ہے. اور جہاں پہ کامیابی کے راستے کی بات ہوئی، انعام تھا، تو نام جو سی ہے وہ ایک سرسبز بوٹی کو بھی کہتے ہیں جو کبھی بھی مرجھاتی نہیں ہے، کبھی بھی اس کے پتے نہیں جھڑتے. تو رب تعالیٰ ہمیں یہ دعا سکھا رہا ہے کہ ہمیں ایسا راستہ دکھا دے جو کہ ہمیشہ سرسبز ہو، یعنی کہ اس میں ہمارے لیے ہمیشہ جو سی ہیں وہ اپنا تعلق جو سا نصیب کے لیے دعا مانگی گئی ہے، اور ایسے لوگوں سے پناہ مانگی گئی ہے جو اس راستے سے بھٹک جاتے ہیں یا اس راستے کو گم کر جاتے ہیں. جزاک اللہ. تھینک یو جی. ایسے لوگوں سے نہیں، یعنی ان لوگوں کے راستے سے اوائڈ ہم کریں، وہ اس راستے میں نہ پڑ جائیں. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ہدایت دے، مجھے ہدایت پر قائم رکھ، مجھے ہدایت پر چلنے کا شوق عطا فرما. یہ بڑی امپورٹنٹ بات فرمائی ہے انہوں نے کہ باقی سب چیزیں تو اصل میں آزمائش کے قانون کے تحت انسان کو اس دنیا میں ملتی بھی رہیں گی، چھوٹتی بھی رہیں گی. لیکن یہ جو چیز ہے، یہ پرٹیکولر چیز، یہ آپ کی تگ و دو پر ملے گی، آپ کے خدا کی طرف رجوع کرنے پر، آپ کے خدا سے تعلق قائم کرنے پر آپ کو ملے گی. ورنہ مشکل ہے. یعنی انسان اگر خدا کے اس رستے کو چھوڑ کر اپنے طور پر نکل پڑے کہ میں نے کچھ ڈسکور کرنا ہے اس کے بارے میں، تو پھر مشکل ہے کہ وہ پہنچ سکے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے جو راستہ بتایا ہے اسی کے اندر موجود ہے. جی سلمہ آپ فرمائیے. سر میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آواز آ رہی ہے میری سر؟ جی جی آ رہی ہے جی. میری نہیں آ رہی؟ ہاں، نہیں آ رہی ہے سر. سر میں رائٹ. نے خلاصہ ہی لکھا ہے اس کا، جی جی تو اگر کوئی اور دوسرا کوئی بندہ پوائنٹس اگر اپنے دینا چاہتا ہے تو وہ دے لے، کیونکہ میں نے تو خلاصہ ہی لکھا ہے سر سورہ کا. ہاں جی. تو یہ خلاصہ اچھا پوری سورہ کا ہی لکھا ہے. ٹھیک ہے.
جی جی چلیے ویسے تو اور لوگوں نے بھی پوری سورہ کا بیان کر دیا ہے، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس جی کو آپ سیکنڈ سٹیج پہ ہی رکھیں، یہ 4 to 6 کا ہی رکھیں، زیادہ بہتر ہے جی، اس کو الگ الگ رکھیں تاکہ پیراگراف پہ پورا سٹریس ہو جائے۔ جی نوشابہ آپ فرمائیے۔ تو پھر جی سر، صرف اس میں 8 پوائنٹ تو ہم لوگ سیدھا راستہ کہتے ہیں کہ خدا ہی دیتا ہے، لیکن سیدھا راستہ ملنے کا جو مجھے تھوڑا سا سمجھ آیا ہے اس میں یہ ہے کہ ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی کرائٹیریا ہے۔ جس طرح ہم کوئی کھانا پکاتے ہیں تو ہم اس کے لیے نمک مرچ اور گوشت رکھتے ہیں تو کوئی فائنل ہانڈی بنتی ہے، تو ہدایت کا بھی کچھ کرائٹیریا ہے جو مجھے سمجھ آیا تھوڑا بہت، کہ اگر ہم ناشکرے ہیں تو ہمیں ہدایت نہیں ملے گی، اگر ہم جھوٹ بولنے والے ہیں تو ہمیں ہدایت نہیں ملے گی، اگر ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو ہمیں ہدایت نہیں ملے گی، اگر ہم حسد کر رہے ہیں تو ہمیں ہدایت نہیں ملے گی۔ تو اس ہدایت کے بھی کوئی کرائٹیریا ہیں، جب تک ہم ان کو پورا نہیں کریں گے تو ہم صرف کہہ دینے سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمیں ہدایت نہیں ملے گی۔ یعنی یہ جو کرائٹیریا تو ہیں جو آپ نے فرمایا، یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے جی، دیٹس این انٹرسٹنگ پوائنٹ دیٹ یو ہیو ریزڈ۔ یہ کرائٹیریا کدھر سے ملیں گے؟ سر یہ یعنی مثال کے کرائٹیریا پھر ہم قرآن کو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کے بارے میں کیا کہا ہوا ہے، کہ رائٹ، مطلب جھوٹ کے بارے میں اگر آپ پڑھیں گے، یا جو نافرمان ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نماز پڑھو، اگر میں نماز ہی نہیں پڑھ رہی تو میں نافرمانی کر رہی ہوں، تو پھر مجھے ہدایت کیسے ملے گی؟ کہ میں تو رائٹ، ہدایت مانگ رہی ہوں اور ادھر سے میں نافرمانی کر رہی ہوں۔ اور اسی اوکے، طرح آپ کی مطلب کہنے یہ کا کافی مطلب یہ ہے کہ میں جو بات آپ کی سمجھاؤں، وہ آپ نے یہ فرمایا کہ جو بات سمجھ میں آئی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، پہلے وہ اس پر عمل پیرا ہوا جائے، اس کو اپنایا جائے، تو پھر راستے اور کھلیں گے، یہ فرما رہی ہیں آپ۔ بالکل جی۔ رائٹ، فار ایگزامپل اگر رائٹ، نماز ہے، اگر میں نماز پڑھ ہی نہیں رہی اور میں نماز کے بغیر کہہ رہی ہوں کہ مجھے ہدایت دے ہدایت دے، تو ہدایت نہیں ملے گی مجھے، پہلے میں اس کی بات مانوں تو صحیح وہ کیا کہہ رہا ہے۔ رائٹ، 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 یعنی وہ کنارے پہ کھڑے ہو کر آگے بڑھ کر پہلے اپنے آپ کو گیلا تو کروں، اس کے بعد پھر بالکل آگے مزید مزید ملے گا۔ ٹھیک، ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے جی، اور اللہ تعالیٰ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اور کچھ آپ فرمانا چاہیں؟ نہیں سر، بس یہی تھوڑی سی مجھے اس کی تھوڑا سا ہدایت پہ، کیونکہ میں ٹھیک، سوچتی اس میں جو رہی ایک کہ اور ہم مانگتے ایسپیکٹ تو ہے، ہیں۔ رائٹ، رائٹ، بالکل ٹھیک ہے جی، لیکن ایک تھوڑا سا ایسپیکٹ ایڈیشنل یہ بھی ہوگا کہ ایک وہ ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی فطرت میں ودیت بھی کی ہوئی ہے، یعنی یہ بھی ضروری ہے۔ اور میرے خیال میں وہ جو آپ نے باتیں فرمائی ہیں کہ سچ بولنا، مطلب کسی کی برائی نہ کرنا، حسد نہ کرنا، یہ اصل میں وہ اس کانشنس کی اندر موجود ہدایت کا بھی حصہ ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ دیٹ از ناٹ سم تھنگ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا تو ہمیں پتہ چلے گا۔ یعنی دیکھیے، وہ جو اس کے دین کی ہدایت ہے، جو دین کی خالص دینی چیز جس کو آپ کہتے ہیں ریلیجس گائیڈنس جو ہے، وہ تو پیغمبروں کی محتاج تھی، پیغمبروں کے ذریعے سے ہمیں ملے گی۔ لیکن جس چیز کو ہم کانشنس کہتے ہیں، جس چیز کو آپ بیسک یونیورسل پرنسپلز کہتے ہیں، وہ تو ساری دنیا مانتی ہے اس کو، اس میں جو پیغمبروں کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے، سچائی ٹھیک ہے، انصاف ٹھیک ہے، کمپیشن ٹھیک ہے، انٹیگریٹی ٹھیک ہے، ہیوملٹی ٹھیک ہے، کریج ٹھیک ہے۔ یہ سارے وہ مورل چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں کبھی بھی انسانیت میں تردد پیدا نہیں ہوا، اس کی سورس اصل میں وہ ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بھی ایک ایسپیکٹ ہے، and I totally agree with what you have said، کہ وہ آپ اس پر کھڑے ہوں گے۔ حضرت مسیح نے اس کے اوپر بات بھی فرمائی ہوئی ہے کہ تمہیں یہ جو امانت ملی ہوئی ہے اپنی کانشنس کی، یعنی مراد وہ ہے، انہوں نے یہ الفاظ نہیں بولے کانشنس کے، لیکن یہ کہا کہ تم میں سے ہر شخص کو 2 کوڑی کی امانت ملی تھی، اگر تم اس میں خیانت کرو گے تو پھر لاکھوں کی امانت تمہارے سپرد نہیں کی جائے گی۔ یہ جو ایسپیکٹ ہے نا کہ انسان کے پاس جو ہدایت موجود ہے، جس کو وہ جانتا ہے کہ اللہ کو پسند ہے، جس کو وہ جانتا ہے کہ ٹھیک راستہ ہے، پہلے اس پر کھڑا ہونے کے لیے تیار ہو جائے، اس کے بعد راستے اور کھلیں گے۔ اگر تم اس میں امانت دار بنو گے تو پھر تمہیں کروڑوں کی امانت اور بھی ملے گی۔ جی کسی نے ہاتھ لوئر کر لیا جی، آئی ایم سوری اگر، جی رافیہ آپ فرمائیے۔ ویسے مجھے تو اس میں ایک سینٹنس سے مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ ہمیں اس راستے پہ گائیڈ کرے
the path of those on whom you have bestowed favors, not of those who have evoked your angers upon those who have gone astray. तो अगर ये अगर हम सेंटेंस समझ लें तो ये तो फिर हम सब कुछ कुरान शरीफ से ही समझेंगे कि कौन वो लोग हैं जिस पे अल्लाह खुश हुआ और कौन लोग हुए जिस पे अल्लाह नाराज हुआ. तो इससे हमें ऑटोमेटिकली हदायत नहीं मिलेगी अगर कुरान को हम स्टडी करके ये देखें कि अल्लाह ने किन लोगों को पनिश किया, किन लोगों को फेवर किया, किन लोगों को रिवॉर्ड किया, प्रॉफिट्स हुए या उनके जो आम जो लोग थे. तो मुझे लगता है इससे बहुत क्लियर इंडिकेशन मिलती है. ऑब्वियसली इसको कुरान के थ्रू अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. एब्सोल्युटली राइट जी. एंड इसमें कुरान मजीद के बेसिक टॉपिक्स असल में देखें तो यही हैं. यानी आपको वो बता देगा कि मगजूब अलैहिम कैसे लोग थे, वो ये बता देगा कि गुमराह कैसे लोग हुए, और ये बता देगा कि इनाम याफ्ता लोग कौन है. ठीक है ना जी. और ये भी ये भी पता चल जाएगा कि ये असल में उन सिफात के नतीजे में है कि जो अल्लाह ताला की सिफात कुरान मजीद बार बार बयान करता है. यानी ये बिल्कुल ठीक है ये बात. थैंक यू जी. मेरे पास नेक्स्ट है जी नासिर पिराचा साहब. जी नासिर साहब. वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी. मुझे एक्चुअली ये थोड़ा सा अभी जिस मौजू पे बात हो रही है ये नुक्ता ज़रा मेरे दिमाग के अंदर थोड़ा सा वो कंफ्यूजन सा क्रिएट कर रहा है. मेरा अपना अंदाज़ा ये है, अंदाज़ा नहीं मेरा ख्याल ये है, जो मेरी समझ है कि जब हम ये बात करते हैं कि एक्चुअली आप पहले उसकी बंदगी कर रहे हो और फिर आप हदायत मांगो, तो एक्चुअली तो शुरुआत है ही दुआ से हदायत की. अगर वो बंदा मिसाल के तौर पर जो नमाज नहीं पढ़ रहा, जो सारे गलत काम कर रहा है, किसी वक्त उसके दिल के अंदर ये कलक पैदा हो जाता है कि मैं एक गलत रास्ते पे हूँ, तो दी फर्स्ट एक्शन विच स्टार्ट्स इज एक्चुअली कि वो अपने जुर्म का इतराफ करता है और उसके बाद रब ताला से दुआ मांगता है. ये मेरे राइट ख्याल के मुताबिक वो फर्स्ट स्टेप है जहां से अगर वो दिल से दुआ मांग रहा है तो अब ग्रेजुअली आगे जितनी उसकी शिद्दत तलब पैदा होगी शायद अल्लाह ताला उसको अता करता रहेगा. तो प्रॉब्ली आई आई एम नॉट सॉर्ट ऑफ मेरा दिमाग ये तस्लीम नहीं कर रहा कि एक बंदा जो बिल्कुल भटका हुआ है उसको उस वक्त तक हदायत नहीं मिल सकती. वो पहला स्टेप भी हदायत अल्लाह की तरफ से ही आता है. ठीक है जी. ठीक. यानी वो जो आपने फरमाया जिसको कुरान मजीद ने एक मकाम पर ये कहा है कि वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह. ठीक है ना जी. तुम तो चाह भी नहीं सकते इसको कि तुम इसकी पैरवी करो जब तक कि खुदा इजाजत नहीं देगा. ये बात ठीक है. यानी असल बात ये है कि वो जो खुदा का फैसला है कि किस इंसान को उसका इज़्न हो कि उसको इसकी इजाजत दी जाए, वो उसकी रजा में शामिल हो के वो अब आगे बढ़ सके, ये भी असल में उसके इंसाफ, उसकी हिकमत, उसकी रहमत पर मबनी फैसला है. यानी बिकॉज इट इज देयरफॉर इट रिलेट्स टू समबडीज डिजर्विंग इट. यानी देखिए ये जो ख्याल आएगा, जो भटका हुआ है, जो बिल्कुल कोई ठीक काम नहीं कर रहा, गलत कामों में मुलव्वस है, जो भटका हुआ इंसान है, उसको ये ख्याल तो आ रहा है क्योंकि उसकी कॉन्शियंस के अंदर ये मौजूद है. इंसान पहले लेवल पे वो स्टेप लेना चाहेगा कि अब मैंने ठीक होना है, इसके बाद उसके लिए दरवाजे खुलेंगे. ऐसा लगता है जी. यानी ऐसा नहीं कि सलाहियतें तो इंसान को अल्लाह ताला ने सबको दी हुई हैं और इमोशंस भी सबको दी हुई हैं. ठीक है ना जी. इंसान अगर उसकी तरफ बढ़ना चाहेगा तो रास्ते खुलते चले जाएंगे. वो जो चाहत है उसके बारे में कुरान मजीद में सूरह तकवीर में कहा कि वो भी चाहत भी खुदाई के इज़्न से होती है, वरना नहीं हो सकती. यानी दिस दिस ये कहा ना कुरान मजीद ने कि बाज लोगों को अल्लाह ताला इस मामले में दिल जो है वो बंद कर देता है, बाज लोगों को गुमराह कर देता है. युदिल्लो बिही कसीरम वयाती बिही कसीरा. यानी इवन कुरान मजीद से भी जब वो रुजू करते हैं तो वो हिदायत नहीं पा सकते, इसलिए कि वो उसको उस तरफ से देख नहीं रहे. जब मैं वो जो रवैया है, मेरा मेरा एटीट्यूड है, वो जब ये हो जाएगा कि मुझे जो इस किताब से मालूम होगा मैं उसके आगे सर निगू करूंगा, इसके बाद मजीद मिलेगा. जी. रुमाइला आप फरमाइएगा. जी सर, मैंने इसमें लिखा है
کہ توحید کے آواز اقرار کے بعد انسان اللہ سے اس کی بندگی کا وعدہ کرتا ہے. اور سر یہ جو وعدہ ہے یہ بہت بڑا وعدہ ہے اور بہت بڑی بات ہے جو انسان جو اقرار کرتا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور وہ جانتا ہے کہ یہ وعدہ اس کی مدد کے بغیر ممکن نہیں، اور اس لیے سے وہ اس مدد کی درخواست بھی اللہ ہی سے کرتا ہے، اور وہ اس درخواست میں سیدھے راستے کی پھر ہدایت مانگتا ہے، اور وہ سیدھا راستہ جس میں نہ سرکشی ہو نہ غلب ہو، بلکہ صدیقین، انبیاء اور شہداء کا راستہ ہو جن پر اللہ نے اپنا فضل اور رحمت کی ہوئی ہے. تو اس کے بارے میں سورہ نساء کی جو آیت اس کے حوالے سے آپ بات سنائیں. یعنی یہاں پر اگر ہم اسی پر بھی کہیں گے کہ جو اللہ کے انعام یافتہ بندے تھے، ابھی ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے، ہم ابھی قرآن مجید کو آگے پڑھیں گے. آپ کی بات سے اتفاق ہے مجھے، تاہم یعنی یہ شاید سب لوگوں کے لیے سمجھنا آسان نہ ہو کہ جو آپ یہ ریفرنس دے رہی ہیں صدیقین، شہداء، صالحین اور انبیاء، یہ اصل میں قرآن مجید ہی کی ایکسپلینیشن ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو میرے انعام یافتہ لوگ ہیں. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور کوئی چیز آپ فرمانا چاہیں گے؟ نہیں سر، اور نہیں. اوکے جی شبانہ آپ فرمائیے. سر میں اسی پوائنٹ پر آپ کے ایک اضافہ کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ کانشینس یا جو نور فطرت ہے ہمارا، اگر اس کو ہم زندہ رکھتے ہیں اور اس کے اوپر چلتے رہتے ہیں، اس کو مرنے نہیں دیتے، تو پھر ہدایت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے اور وہ پہچان ہو جاتی ہے. اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ تعصب یا نسل پرستی یا لوگوں کا جھوٹا پروپیگنڈا وہ پھر بیچ میں نہیں آتا ہے، کیونکہ ہم اس کو زندہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنا کچھ اور اس میں اضافہ نہیں کیا ہوتا. وہی جیسے سورہ نور میں ہے کہ نور علی نور بن جاتا ہے. کیونکہ بالکل اگر ٹھیک ہے جی. حق کی تلاش میں انسان ہوتا ہے تو آدھا راستہ خود بخود طے ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے دیر نہیں لگتی حق کو پہچاننے میں. انشاءاللہ انشاءاللہ. جی سلمہ آپ فرمائیے. آپ اب ہم سورہ کی کر رہے ہیں. جی سلمہ آپ فرمائیے. جی سر، میں نے لکھا ہے کہ جس وقت یہ دعا سکھائی گئی ہے اس وقت انسانیت جس دہرائے پر تذبذب میں کھڑی تھی اور خدا کا تصور موجود ہونے کے باوجود اصل توحید سے ناواقف تھی، تو اللہ نے اپنی صفات رحیم اور رحمان کے ساتھ، یعنی اس کی رحیمیت، ربوبیت اور پھر اس میں استمراری، ان سب کے ساتھ اپنا تعارف کرا دیا. اور تعریف کے ساتھ یعنی ہم کا لفظ جو ہے وہ تو کمالات کا اعتراف ہے، لیکن جو شکر کا احساس پیدا کرتا ہے وہ کسی کی ذات سے مجھے فائدہ پہنچنا ہوتا ہے، اور یہی چیز سر بسجود کرتی ہے. اور اہتنا میں جو صلہ ہے اور اس کے اندر جو وسعت ہے، اس وسعت میں جو ہے آخرت کا احساس ہے، اور آخرت کا احساس جو ہے وہ پورے قرآن کی تعلیم پر مشتمل ہے. یعنی جہاں کہیں بھی ہوگا وہاں پہ موت اور آخرت، تو یہ دونوں جو ہے وہ قرآن کا اہم پیغام ہے. پھر پچھلی دونوں قوموں کے تکبر، حسد، ناشکر گزاری، خلوف، بدعتیں، ان کی پوری تاریخ کو قرآن جو ہے وہ دو لفظوں میں سامنے رکھ کر تیسرے گروہ کی راہ پر چلنے کی ہمیں استطاعت کا اللہ تعالیٰ راستہ بتانے کی دعا مانگنا سکھا رہے ہیں. اور وہ راستہ مل جانے پر سے اکتفا نہیں کرنا ہے، بلکہ جو مشکلات اور نشیب و فراز اس میں آتی ہیں اس پر استقامت اور بالکل خوش دلی کے ساتھ جو ہے اس پر چلتے رہنے کا ذوق و شوق عطا کر دے ہمیں، اور ہم دوسری پگڈنڈیوں پر چلنے سے محفوظ رہیں. ٹھیک. یہ میں نے اس کا مختصر سا خلاصہ لکھا ہے سر. آپ نے جو یہ اہدنا بتائیں. صلے کے حوالے سے، موت کے حوالے سے بات کی، مجھے سمجھ نہیں آئی، اس کو تھوڑا ایکسپلین کیجیے گا. یہ سر دیکھیں، کیا جی؟ اہتنا میں جو صلہ چھپا ہوا ہے اس صلے میں وسعت ہے، اور یہ وسعت جو ہے وہ ہمیں آخرت کے احساس کی طرف بھی توجہ دلاتی ہے. یعنی کہ جب ہم اہتنا پر آئیں گے تبھی تو ہمیں آخرت میں اس کا صلہ ملے گا نا، اس کا ہمیں اس کی ہمیں ریوارڈ ملے گا کہ جو ہم اس دنیا میں کرتے رہے ہیں. تو صرف یہی نہیں ہے کہ سیدھا راستہ دکھا، اس سیدھے راستے پہ چلتے رہنے کی جو استقامت ہے وہ بھی عطا فرما. یہ وسعت ہے اس کے اندر.
यानी सिर्फ हाँ यही नहीं नहीं, है कि आप यानी ये बस बात सीधे कि बोल इसके दिया सीधे नतीजे राह में पर दिखा दो, इसको ये यानी जहाँ सिर्फ यहाँ बोलना पे ही जो नहीं है। लोग बैठे हैं, जी जी, जी जी। हाँ जी फरमाइए। सिर्फ बोलना हाँ नहीं मैं है। कह रही हूँ कि हाँ सिर्फ बोलना ही नहीं है कि बस सीधे राह दिखा दे, उस बोलने के अंदर जो है, ये तो सर ग्रामर का थोड़ा सा वो आ गया था टच, लेकिन असल में जो मकसद है वो यही है कि सिर्फ बोलना ही नहीं है, बल्कि उसके उस रास्ते पे चलने की जो मुश्किलात है, और जो कदम अच्छे अच्छे लोगों के कदम डगमगा देती हैं, उस पर इस्तकामत से चलते रहने की दुआ है ये, और जो ठीक। हमें सिखाई जा रही है। और हम ये कहना चाहते, ये वसअत है इस लफ्ज के अंदर और इस बात के अंदर, कि सिर्फ मांगना ही नहीं है, बल्कि उस पर ज़ौक़ और शौक़ के साथ चलने की तौफीक भी तलब करना है, और दूसरी पगडंडियां जो दुनिया में चारों तरफ फैली हुई हैं, उससे महफूज रखने की दुआ है। राइट, वो तो सिराते मुस्तकीम मुस्तकीम का वर्ड आ गया ना, जो ये हम जी कोशिश जी। करें। ये जो है ये बात आपकी ठीक है, आई आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। यानी इसको ना टेक्निकली, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा, मेरा ख्याल है, मेरी अजम्पशन ये है कि बहुत ज्यादा ग्रामर जी और इस तरह की चीजें जानते नहीं होंगे। हाँ हाँ, तो बिल्कुल इसको बिल्कुल, जी उससे जी बिल्कुल। हटा के बयान फरमाइए। यानी इहतिना का सही ताल्लुक मुझे नहीं पता, यानी ये बात ठीक है। देखिए, ये जो बात इन्होंने फरमाई है वो ये है कि असल में जो अरबी में इहदिना का या हिदायत का जो वर्ब है जो यहाँ पर यूज हो रहा है, वो असल में इला के साथ आता है। इला, इहदिना इला सिरातिल मुस्तकीम होना चाहिए। यानी इलस सिरातिल मुस्तकीम, इसका मतलब ही हो जाएगा मुझे सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत दे। ठीक है जी। और अगर क्योंकि यहाँ पे इला नहीं है, तो इसके इसके नतीजे में उस मानी में वसत पैदा हो गई है। मुझे नहीं मालूम कि इसका है, आखिरत के हज़फ है। कैसे ताल्लुक आपने जोड़ा है। यानी जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये कि इसके अंदर जो मानी में वसत पैदा हो गई है, वो अब ये कि हमें हिदायत दे उसकी तरफ, हमें हिदायत दे उस पर कायम रहने की, हमें हिदायत दे कि हम उसके ऊपर अपने शौक से, अपनी पूरी कमिटमेंट से, अपनी पूरी कन्विक्शन से चलें। ये एक वसी मतलब पैदा हो गया इसका, बिकॉज ऑफ द सप्रेशन ऑफ इला। ये इला थोड़ा सा और फिर सर टेक्निकल। सिला हज़फ है। सिला इला जो है ना यानी सिला, हज़फ है। हाँ, सिला जो है ना वो हज़फ है, और जो आपने भी बताया ना नहीं, इसका इला सिला के क्या उसमें, तो है सर जो वो मैं हज़फ है? दरअसल इला, इसका सिला क्या है जो हज़फ है? इला, सर इला, जी, इला सिरात मैं वही मुस्तकीम। तो अर्ज कर रहा हूँ कि इला सिरातिल हाँ यही मुस्तकीम आप जो ठीक है। कह रहे हैं ना सर। जी जी। तो मैंने जो अर्ज किया है वो ये है कि यही इसी चीज को मैं बयान कर रहा हूँ कि वो असल जी में बिल्कुल। उसके नतीजे में एक मानी वो, आई थिंक इसकी इतनी टेक्निकलिटीज में जो जो जा सकता है ना, वो जी जी। उसको तो तर्जुमे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। वो तो डायरेक्टली पढ़ लेगा। हम यहाँ पर असल में उन लोगों को केटर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग डिपेंडेंट हैं तराजुम के जरिए से अप्रोच करने के लिए, तो मेरा ख्याल है कि उसको सादा रखें। एक मैंने पहले ही बात अर्ज की थी कि कोशिश कीजिए कि कुरान मजीद को पढ़ के तो पहले कुछ अपने सवालात को डिटर्मिन करें। ठीक है जी। यानी ये डोंट गो फॉर कि लोगों ने क्या कहा है, इसको इसके अंदर ना जाएं। आप अपने सवालात को डिटर्मिन करें, खुद देखें कि आपको ये कुरान मजीद की इन आयात को पढ़ के क्या महसूस हो रहा है, क्या लगता है कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं। कुछ सवालात होंगे, ठीक है जी, उन सवालात के जवाबात के लिए जाएं। आप अगर अगर अपने लेट से सूरह फातिहा को पढ़ा आपने, हम रोज पढ़ते हैं, आप अगर सूरह फातिहा पढ़ने के लिए किसी तफसीर को खोल लेंगे तो फिर आप कुरान से जुड़ नहीं रहे। असल में प्रॉब्लम ये है। ठीक है जी, मेरी जो इस वक्त पूरी की पूरी फोकस कोशिश है वो ये है कि आप एज एन इंडिविजुअल कुरान से जुड़ने की कोशिश, कुछ सवालात पर अभी पिछले दिनों उन्होंने, नासिर साहब ने बड़ा अच्छा सवाल किया था एक, कि ये नाबुदो व नस्तईन क्यों है। यानी ये क्यों नहीं है कि आबुदो व अस्तईन। ठीक है ना जी, ये आपका सवाल है। हो सकता है किसी ने इस पर, इसके ऊपर तवज्जो दी हो ना दी हो, लेकिन ये इस तरीके से अप्रोच करें कि आप ये देखें कि हम तेरी बंदगी करते हैं, नाबुदो व नस्तईन, तो फिर अरबी होगी। कोशिश ये कीजिए कि यही तो मैं आपसे डोंट, कहना चाह रही थी सर, यहाँ पर भी ये बात आ गई ना, कि जब हर एक को नहीं पता होता है कि नाबुदो और आबुदो में क्या नहीं नहीं, उन्होंने डिफरेंस ये है। नहीं कहा था, ये तो मैंने कहा है। उन्होंने तो ये कहा था कि ये जमा का सीगा क्यों है।
اور ترجمے میں ہاں موجود ہے نا، ہم تیری بندگی کرتے ہیں، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو یہ ہم کون ہیں؟ ان کا سوال تو یہ تھا. تو یہ سر سوال تو پوری بالکل امت ہے نا ایک یہ تو. نارمل ریڈر کا ہے. یہ تو مجھے نہیں پتا جی پوری امت ہے یا بنی اسماعیل ہے. یعنی جو اس وقت امپورٹنٹ چیز ہے بنی وہ اسماعیل ہے. یہ الگ، اس کو الگ سے کر لیں. یعنی واٹ آئی ایم سیئنگ، میں جو گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کوشش کیجئے کہ قرآن کو اپروچ کرنے کی کوشش کریں. یعنی ڈونٹ سیک ہیلپ. اس وقت یہ ہیلپ نہیں مانگیں کہ کس نے کیا کہا ہے اور کس نے کیا کہا ہے. آپ پہلے جی سر سوالات پہ یہ تو ہے. تعلیم کریں. ٹھیک ہے سر نا، وہ جو اس سے پچھلے آپ سارے قرآن سے سیشن جڑیں گے. ہوئے ہیں، سر پچھلے جی جی جتنے بھی سیشن ہوئے ہیں اس میں ہم نے یہی تو کیا ہے کہ اپنے سوالات ہر آیت کے حساب سے کیے ہیں کہ رائٹ. ہم نے یہاں پر یہ سوچا اور اس سے ہمیں یہ ملا. تو سر 4 مہینوں کی جو ساری کوشش تھی وہ ساری اسی پر تو تھی. اور اب جا کر ہم خلاصہ کر رہے ہیں تو جو چیز ہمیں سمجھ میں آئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ تو یہ وہ چیز ہمیں آپ کی سمجھ میں سمجھ آئی ہونی چاہیے، ہے. جو آپ کمی کی. بیشی ہاں میری جی سمجھ ہے سر، اور کسی رائٹ. کی آپ نہیں ہے. اس کو یہ میری بغیر اس کی، میری گزارش صرف یہ ہے، صرف گزارش ہی ہے جی، ورنہ یہ آپ کی کلاس ہے، آپ جس طرح چاہیں اس کو اپروچ کریں گے. لیکن میری صرف گزارش یہ ہے کہ اس کی ٹیکنیکلٹیز میں ابھی نہ جائیں، یہاں پہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکے گا. جائیں گے سر. جی سر ہاں میں ٹھیک ہے اس میں نہیں جاؤں گی انشاءاللہ. لیکن آج کل انشاءاللہ. گرامر پہ بڑا فوکس ہے میرا تو اس لیے شاید یہ نکل گیا ہے میرے منہ سے، کیونکہ میں نے نہیں نہیں، ابھی نو بھی بیٹھ نو کے پرابلم، نو پرابلم، نو ٹھیک. پرابلم، نو پرابلم. ٹھیک جی، تھینک یو. شکریہ. اینی بڈی ایلس جی، کوئی اور اس پہ؟ ہم آخری سٹیپ پہ آ رہے ہیں جی. اگر آپ میں سے کوئی بھی سمری کے اوپر بات کرنا چاہے تو یہ موسٹ ویلکم. پلیز لیٹ می نو. آپ میں سے کوئی اس پر اگر کچھ فرمانا چاہے. قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کی سمری یہ ہے جی. جی رازمین آپ فرمائیے. جی سر 4 to 6 آیات کی سمری تو بتا دی. اب جو جی جی 1 آپ to پوری 3 سورہ کی. آیات میں جو ہاں جی. سمری لکھی تھی اس میں جو الرحمن اور رحیم کا میں نے لکھا تھا کہ جو وہ کنیکٹ کرتی ہے پہلی اور تیسری آیت سے کہ الرحمن اور رحیم ہے. تو مجھے یہاں بھی یہی الرحمن اور رحیم بہت ہی جیسے جوڑ رہی ہے آگے کی آیات کو بھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رحمان اور رحیم ہونے کی صفت کا تقاضا ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ ہدایت بھی نازل کی اور سیدھا راستہ مانگنے کی جو توفیق ہے وہ بھی ہمیں سکھائی اور برے رویوں کی نشاندہی بھی کرتی. تو یہ بھی بہت زیادہ. الرحمن اور رحیم سے کنیکٹ کر. یعنی اس میں تو یہ جو سورہ فاتحہ کے اندر آئی ہے نا جی الرحمن الرحیم، یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تم میری رحمت کے سہارے مجھ سے ہدایت مانگو. یعنی یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سی یہ قرآن مجید کے یونیک پہلوؤں میں سے ہے یہ والی سورہ، کہ یہ بیسیکلی دعا سکھا اللہ تعالیٰ رہے ہیں یا الفاظ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، لیکن انسان کی طرف سے ہو رہی ہے. یعنی خدا کو مخاطب کیا جا رہا ہے خدا ہی کے دیے ہوئے الفاظ میں. دس از اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ. اور اس میں اس وجہ سے اس کی جتنی بھی ڈیپتھ میں چلے جائیں آپ، یعنی اگر یہ کچھ لوگوں کی دعا ہوتی تو پھر اتنا زیادہ شاید کر لیتے غور اس پہ بھی، لیکن اتنا غور شاید نہ کر رہے ہوتے. اصل میں کیا مسئلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں. تو بڑی امپورٹنٹ بات فرمائی آپ نے کہ جس طرح سے رحمت جو ہے وہ نعمتیں پانے اور وہ جو آخرت یعنی یوم الدین، ان دونوں کے بیچ کی کڑی ہے کہ وہ رحمت ہی تو ہے جس کی وجہ سے وہ آخرت برپا ہوگی. وہ کہا نا قرآن مجید میں کہ کتب علی نفس الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت لازم کر لی ہے کہ وہ تم کو لازماً آخرت میں جمع کرے گا. یہ جو بات ہے کہ آخرت اصل میں اس کی رحمت کا ایک اظہار ہے، بالکل اسی طرح سے اس کی عنایتیں جو ہیں، جب وہ سب کچھ اس نے دنیا میں دیا ہے، ہم جی نہیں سکتے تھے، ہم سانس نہیں لے سکتے تھے، لیکن ہدایت کے لیے ہم اس کی طرف رجوع کر رہے ہیں کہ وہی پھر ہدایت بھی دے. ٹھیک ہے، اور یہ اس کی رحمت ہی کے سہارے اس کی طرف رجوع کر رہے ہیں. باقی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن الرحیم ہے وہ ڈائریکٹلی یہ بتا رہا ہے اس کی رحمت ہے یہ کہ وہ تمہیں یہ ہدایت دے رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی، یہ بالکل ٹھیک ہے بات. آئی تھنک دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ یہ اس کی رحمت ہی ہے کہ جس کے سہارے سے ہم اس سے ہدایت کے طلبگار ہو رہے ہیں. جی رافیہ آپ فرمائیے. جی مجھے تو یہ 2 ورڈ جو ہیں یہ اتنے امپورٹنٹ ہیں بیکاز ہر سٹیج ان لائف ٹل لائف اینڈز اگر آپ اس کو
ہر وقت یاد رکھیں کہ وہ رحمان اور رحیم ہے اور اس کی رحمت از اینڈلیس، تو پھر اس میں پھر آپ کو ہر طریقے سے ہدایت ملتی ہے. اگر آپ غلط طرف بھی جا رہے ہیں اور پھر آپ ریویو کریں اور پھر آپ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ میری غلطی معاف کر دے گا. تو اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کسی دنیا میں کسی بندے سے معافی مانگنی یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اللہ سے مانگو بیکاز وہ رحمان الرحیم ہے. I think it just totally describes Allah in 2 words. یہ سمجھ نہیں آئی مجھے بات کے، یعنی یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کبھی اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں گے، وہ اس کی رحمت چلتی چلی جائے گی، لیکن اس میں ایک دوسرا ایلیمنٹ، خطرناک ایلیمنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی رحمت پر اتنا بھروسہ کر لیں کہ اپنے رویوں سے بے پرواہ ہو جائیں. یعنی یہ غلطی ہو سکتی ہے انسان سے، اس لیے اس کو یہ بتایا ہے، یعنی یہ چیز کنیکٹ کی ہے کہ اس کی رحمت جو ہے وہ کوئی اندھی رحمت نہیں ہے کہ بس سب کو معاف کر دے گا، وہ سب کو معاف کر دے گا، چلو چلو کوئی نہیں، تم بھی معاف، تم بھی معاف. نہیں، تم اگر لوٹو گے اس کی طرف، اگر تمہارے دل میں اپنی کیے کی پشیمانی ہوگی، تم اگر یہ چاہو گے کہ میں اپنے آپ کو درست کر لوں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آج بھی کھلی ہوگی. یہ والا ایسپیکٹ ہے. یہ نہیں کہ میں تو کبھی یاد ہی نہیں کروں گا تو اللہ کہے گا چلو پھر بھی ٹھیک ہے، میرا بندہ ہے، معاف کر دو. ایسا نہیں ہے، یہ تو اس نے اپنے قوانین بتا دیے نا. یہ بات میں واضح نہیں کر مولوی پایا ہوں صاحب، جی رافیہ؟ نہیں مولوی صاحب، آپ میری بات نہیں سمجھے. میں یہی کہنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جیسے زندگی میں انسان چلتا ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، مسٹیکس ہوتی ہیں، بھول چول ہوتی ہے، نماز نہیں پڑھی، پھر ایک دم یاد آیا، معافی مانگی، پھر اللہ سے کہا اللہ تو رحمان اور رحیم ہے، مجھے معاف کر دے. تو کنٹینیوسلی آپ اس کی رحمت طلب کرتے ہیں، یو کیپ آسکنگ فار رائٹ رائٹ فورگیونیس. تو پھر رائٹ. آپ کو یہ دماغ میں ہمیشہ ایک ہے بات کہ بھائی وہ رحمان الرحیم ہے، میں مانگوں گی تو وہ مجھے معاف کرے گا، میں صحیح راستے پہ آنے کی کوشش کروں گی تو وہ میری مدد کرے گا اور مجھے معاف کرے گا. یہ نہیں کہ میں اپنی غلطیاں کرتے جاؤں اور نہیں وہ رحمان اور بالکل رحیم ہے بالکل اس لیے وہ معاف کر دے گا. یہ دس بالکل از واٹ بے آئی واز پرواہی ٹرائنگ ٹو نہیں. ایمفسائز. رائٹ رائٹ. جی بالکل ٹھیک ہے، ایمفسائز کرنا چاہ رہی ہوں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی. تھینک یو. جی ناصر صاحب آپ فرمائیے. ابھی جی ہم پوری سمری کی طرف اس وقت چل رہے ہیں نا جی 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 جی. میں پھر بیان کرنے کی تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں جی جو میں نے ایکچولی دیکھا ہے. مجھے خدا کے دیے ہوئے دل اور دماغ سے اپنے رب سے فطرت کے ذریعے ہر وقت ایسا غور و فکر اور تدبر کرنے کی صلاحیت مانگنی ہے جو مجھے نہ صرف ان آیات کی ادائیگی کے وقت بلکہ اپنی زندگی کے ہر لمحہ میں رب کے رحمان، رحیم اور مالک ہونے کے مرتبہ کو پختہ سے پختہ کرنے کا ایک مستقل ذریعہ بن جائے. انشاءاللہ. یہ بندے اور رب کے درمیان جو کہ خالق ہے میرا، ایک ایسے تعلق کو پیدا کرنے کی شروعات ہے جس کا تعلق اس بندے کی روح سے جا ملتا ہے. اور جب یہ بات روح کی گہرائی میں اتر جاتی ہے تو پھر ان آیات کی ادائیگی کا سرور صرف وہ بندہ ہی سمجھ سکتا ہے جس کی زبان سے یہ کلمات ادا ہو رہے ہیں. اب رب کی حمد میں اس کی تعریف، اس کا شکر، اس کے مالک ہونے کا خوف اس دن کے حوالے سے جس دن سب تیاں ہو جائے گا، اس کا دل سے اقرار کہ بندگی بھی اسی کی اور مدد بھی اسی سے. جب اس یقین کے ساتھ اب میں صراط مستقیم کا طلبگار ہوں گا تو پھر وہ مجھے یقین ہے اس صراط سے چلائے گا جس پر کامیابی کا وہ خود ضامن ہے. دعا کی توفیق بھی وہی دے گا، ارادہ بھی اسی کی توفیق سے ہوگا اور عمل میں جستجو کی شدت بھی اسی کی توفیق سے ہوگی. مجھے اس کے حضور جب بھی دعا کے لحاظ اٹھانے ہیں تو میرا یہ یقین کامل ہے کہ میرے لیے وہ بہتر کرے گا جو میرے لیے بہتر ہوگا، جس میں آخرت کی کامیابی یقیناً ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت خوبصورت جی، تھینک یو ویری مچ. جی نوشابہ آپ فرمائیے. جی سر، یہ جو ابھی انہوں نے کیا یہ تو 7th میں نہیں چلا جائے گا جو کہ نہیں، ہم نے اس کا یہ کیا؟ 7th، یہ انہوں نے بتایا کہ ان کے خیال میں سورہ یہ ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں سے یہ بالکل پاسبل ہے کہ اس میں سے یہ پوائنٹس نکال کے 7th میں پریزنٹ کر دیں.
7th میں ایک انٹری ہے یہاں پہ موجود نہیں ہے، وہ یہ عبد الرحیم نام ہے ان کا، یاسر، ان کی بڑی اچھی انٹری ہے، وہ دیکھیے گا ضرور فورم پہ، اٹس ویری نائس۔ میں اصل میں وہ چاہ رہا ہوں کہ آپ نے 7th پہ یہ بتانا ہے کہ واٹ ڈو یو تھنک، یہ جو اس سورہ کا جو میسج ہے اس کے لیے، اس کو اچیو کرنے کے لیے میں کیا سٹیپس اپنی زندگی میں ایڈ کر سکتا ہوں، وہ ہے پرٹیکولرلی 7th میں۔ یہاں پر انہوں نے یہ میسج بتایا ہے جی کہ ان کے خیال میں ٹوٹل میسج کیا ہے ان کے لیے۔ ایک ہے میں اب کیا کروں گا، واٹ از ان اٹ فار می، واٹ شوڈ آئی ڈو اباؤٹ اٹ، ٹھیک ہے۔ اور تھوڑی بہت اس میں ہو جائے گی، میرا خیال ہے یہ جیسے جیسے ہم آگے چلیں گے تھوڑے سے زیادہ پریسائز ہوتے جائیں گے انشاءاللہ ہم، تو جی سر، اس میں اس میں تھوڑی ہو سی سکتا میں ہے تھوڑا۔ کنفیوز ہو گئی ہوں کہ اگر ہوں سمری کر رہے ہیں تو پھر تو اس کا بالکل 1-2 لائن میں پوری صورت کی کوئی ہوں 1-2 ہوں پوائنٹ ہونے چاہیے، تو یہ تو آیت سے ہماری صورت سے زیادہ لمبی تو اس کی سمری ہو گئی ہے سب کی، میرے سمیت۔ چلے چلے کوئی نہیں، انشاءاللہ وہ اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سورہ بقرہ کی ایسی نہیں ہوگی یہ سورہ بہت چھوٹی ہے تو اصل سر میں، اگر آپ اس سے سے ہم چھوٹی۔ پوچھیں کہ اس کی آپ سے اگر کہیں کہ اب اس کا آپ جواب دیں تو مطلب آپ خدا کیا کی، سمری کریں گے؟ مطلب ہم تو پھر کیونکہ ہم نے تو میں اس کی بڑی اس کو ڈیٹیل میں میں نے گئے ایک ہیں۔ جگہ پہ کیا ہے جی، اللہ تعالیٰ کی پہچان سب سے پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے ساتھ تعلق کی پہچان، یعنی خدا کی معرفت، اپنے خدا کے ساتھ تعلق کی معرفت، اور پھر اس معرفت کے حوالے سے سب سے امپورٹنٹ چیز کی دعا، یعنی یہ 3 چیزیں ہیں اس میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے، معرفت ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کی معرفت ہے، اور پھر اس معرفت کے حوالے سے جو میرا اس کے ساتھ تعلق ہے، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ مجھے، یعنی میرے حوالے سے، میرے پوائنٹ آف ویو سے، وہ یہ ہے کہ میں اس وقت کامیاب ہو جاؤں کہ جس وقت اصل چیز، اصل زندگی شروع ہونی ہے۔ تو یہ 3 ایسپیکٹس ہیں اس کے جو میرے خیال میں اگر آپ ان کو ایک ایک جملے میں بیان کریں تو انشاءاللہ یہ ہو جائے گی، بالکل ٹھیک ہو جائے گا جی۔ سوری، معرفت کو تھوڑا ایکسپلین کریں گے؟ معرفت کا مطلب پہچان، یعنی دی انڈرسٹینڈنگ۔ ٹھیک۔ مجھے صاحب پچھلے ہفتے ایک سوال میرا بھی رہ گیا تھا، تو جو کہ آپ کی بالکل ہی بات سے جی نکلا تھا، تو وہ جی۔ تھا کہ آپ نے کہا تھا دنیا نہیں صرف آخرت مانگنی ہے، جو اس نہیں سورت نہیں، کا میں نے یہ نہیں میسج کہا، ہے، اس سورہ نہیں کا نہیں 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 نہیں، میں نے یہ نہیں کہا تھا جی، میں نے یہ کہا تھا، جی میں نے یہ کہا تھا کہ اصل مانگنے کی چیز یہ ہے، ورنہ تو ایک ایک چیز کے محتاج ہیں ہم، یعنی سانس آئے گی تو اچھا خدا کی اچھا، اجازت سے آئے گی، اصل جی مانگنے سر، کی ہاں چیز اس وہ میں ہے فرق ہے جس نا، پر ایک آپ نے یہ ایک بات فرمایا یہ تھا ہو گئی، جی ہاں جی جی سر، جی جی فرمائیے۔ ایک بات یہ ہے کہ اگر یہ بات کہیں کہ اصل مانگنے کی چیز ہے، جملہ مختلف ہو جاتا ہے، اور صرف جی جی آخرت مانگنے کی چیز ہے، جملہ مختلف ہو جاتا ہے۔ تو مجھے جو سمجھ آئی تھی آپ کی بات وہ یہی تھی کہ آخرت ہی مانگنی ہے، تو میں نے یہی کہا تھا کہ ہر بندہ آخرت کے لیے تو نہیں ہے رہا، وہ تو دنیا اور آخرت دونوں ہی مانگتا ہے کہ نہیں میری دنیا بھی نہیں، اچھی ہو اور میری آخرت ربنا بھی۔ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، یہ جو جی جی بات ہے جو میں نے عرض کی تھی وہ یہ کہ دیکھیے یہ آغاز ہے، اور آغاز یہ نہیں کہہ رہا کہ پروردگار تو مجھے گھر دے دے، تو بڑا شکر ہے تیرا کہ سانس آ رہی ہے، بس سانس کے ساتھ اب 3-4 گاڑیاں بھی دے دے، یہ اس طرح کے ایشوز میں نہیں پڑا ہے، بلکہ جو اصل مانگنے کی چیز ہے اس کی طرف ڈائریکٹلی کہ خدا یہ مجھے دے دے، ٹھیک ہے جی۔ اس پر آپ کا ایک بڑا امپورٹنٹ سوال تھا جی، میں وہ چاہوں گا کہ وہ اگر موقع بنے تو بالکل ہلکا سا میں لے لوں، وہ یہ تھا کہ جی نوجوانوں جی، کو کیا کہا جائے۔ نوجوانوں کے لیے ہاں نہیں میں ابھی بالکل، بات کر رہا جی، یہاں پر جو لوگ موجود ہیں انہی کی بات کر رہا ہوں، یعنی آپ اپنی زندگی کو اس طرف ڈائریکٹ کر لیں، پھر نوجوان بھی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جس کی توفیق دینی ہے، یعنی جب ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کریں تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے مسئلہ بنے وہ یہ کہ میرے لیے کیا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، بالکل یعنی ابھی تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں کہ کوئی اور کیا کر رہا ہے۔ وہ جس دن اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے گا، اور انشاءاللہ ضرور دے گا، اگر وہ اس کو ڈیزرو کرے گا تو ضرور ملے گی توفیق انشاءاللہ۔ آج وہ جس جگہ پہ بھی کھڑا ہے، ٹھیک ہے جی، جب بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ اس کے دل میں بھی اترے گی۔ لیکن اس وقت جو میں اور آپ پڑھ رہے ہیں، ابھی میں اور آپ اپنے اوپر فوکس کریں، نوجوانوں کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں،
ابھی وہ ہو جائے گی، ان کے اوپر ٹھیک ہے بات بھی آ جائے گی، ٹھیک ہے نا جی. ابھی صرف اس پر ٹوٹلی فوکس کر لیں کہ میرے سے میرا رب کیا چاہتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم جب میں پڑھوں تو پھر اس کے بعد میں یہ دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتے ہیں میرے سے، یہ ایٹیچیوڈ پسند کرتے ہیں، تو میرے اندر اگر یہ کمی ہے تو اس کے اوپر میں زیادہ فوکس کرنے لگ پڑوں انشاءاللہ. جی بہت جی شکریہ سر، جی سلما آپ تھینک یو. کا، جزاک اللہ جی. سلیم الفطرت ہونے کے ناطے انشاءاللہ تعالیٰ مایوسی نہیں ہونی چاہیے. سلیم الفطرت تو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی کیا ہے نا ہمیں، تو جو ہدایت دے کے بھیجا ہے وہ ہدایت ہی تو گمراہی کی طرف جاتی ہے، تو پھر ہم بھٹک جاتے ہیں. اور پھر جب ہم صحیح راستے کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ سے، تو یہ ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم صحیح راستے پہ نہیں آئیں گے. انشاءاللہ ہم انشاءاللہ یقیناً اس پہ جی، راستے پہ چلیں گے. انشاءاللہ جی. مبشرہ آپ سر فرمائیے. سر میں سوری ایک منٹ، شمائلہ جی مبشرہ نے پہلے آپ کا ہے میرے خیال میں. جی مبشرہ آپ فرمائیے. جی سر میں نے مختصر سی سمری کی ہے، جو مطلب سمری ہوتی مختصر ہی ہے. میں نے ٹھیک ٹرائی کی ہے ٹھیک. کہ تعریف اور شکر اس رب اور مالک کے لیے جو رحمان اور رحیم ہے، اور اللہ کی بندگی کو مانتے ہوئے اس ہدایت کے راستے پر چلنے کی دعا جن پر انعام کیا گیا، بالکل ٹھیک ہے جی. گمراہی اور بھٹکنے سے دور رہنے کی دعا ہے. بس مطلب میں نے اتنی ہی سمری یہ لکھی ہے. اتنی ہے جی، اتنی ہی ہے. دس از کوائٹ رائٹ. جی جی شمائلہ آپ فرمائیے. یو آر نیکسٹ. نہیں سر، میں نا یہ سلما کی بات سے کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ مجھے بھی یہ جو دعا تھی نا ربنا آتنا فی الدنیا، اس کی سمجھ بہت عرصے بعد آئی کہ یہ جو اس دعا میں جو اچھی دنیا جو ہم مانگتے ہیں نا، اس سے مراد یہ سر ہمارے انبیاء نے بھی مانگی ہے اور صحابہ کرام نے بھی مانگی. تو ان کی دنیا کو اتنی خوبصورت نہیں تھی، اتنی آسائش والی نہیں تھی. اگر ہم دیکھیں تو کیا ہم اس سے یہ نکالیں کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوئی؟ سر اس دعا کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمیں ایسی اچھی دنیا ملے جس سے ہم اپنی آخرت کو پا سکیں، بہت اچھی بات ہے جی. اور ہم دیٹس ہمیشہ ونڈرفل. اس سے وہ لیکن آسائشیں، گھر گاڑیاں اور وہ چیز مراد لے لیتے ہیں. سر سے جوانوں کے لیے وہ دعا ہوگی، سر ہمارے لیے اس سے یہ مراد ہے. نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ کرے کہ یہ جو بات ہے نا جی کہ دنیا ملے یا دنیا نہ ملے، دونوں ہی صورتوں میں آزمائش ہے. اصل میں اس چیز کو سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ اگر یہ چاہے گا کہ آپ کو اس آزمائش سے گزارے، تو حضرت سلیمان کی آزمائش وہ تھی، حضرت داؤد کی آزمائش وہ تھی، فرعون کی آزمائش وہ تھی کہ دنیا دی گئی نہیں کامیاب ہوا. ٹھیک ہے نا جی. وہ اللہ کے پیغمبر تھے، کامیاب ہو گئے. بہت سارے صحابہ ایسے ہیں کہ جن کو بہت بہت کچھ دیا گیا، اور ان کی آزمائش یہ تھی کہ وہ انہوں نے اس آزمائش سے پڑھنا ہے. تو اس لیے یہ جو کچھ بھی ہوگا، چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت میں ہو، چاہے دنیا میں مشکل ہو یا آسانی ہو، تو یہ بیسیکلی آزمائش ہے. اس کو آپ نے اس پہلو سے اپروچ کرنا ہے. آخرت رزلٹ ہے. اصل میں یہ ہے جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے. وہاں کی نعمت نعمت ہے، ہمیشہ کے لیے ہے. یہاں کی نعمت بھی آزمائش ہے. اس نے آنا ہے اور چلے جانا ہے، اور اگر اس نے نہیں جانا تو ہم نے چلے جانا ہے. مسئلہ اصل میں یہ ہے. اس کو اسی پہلو سے لینا چاہیے. وہاں کی ہدایت ہمیں ہمیشہ کی کامیابی ہے، یہاں کی نعمت ویسے ہی ہمیشہ کی نہیں ہے. وہ ہم اصل میں اس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں نا، جب کہ یہ بیکاز واٹ وی آر ڈوئنگ از کہ میرا یہ پروجیکٹ کامیاب ہو جائے. جب میں یہ کہتا ہوں کہ میرا یہ پروجیکٹ کامیاب ہو جائے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ دس از دی اینڈ. شارٹ سائٹڈنیس ہے بس، صرف یہ اور کچھ نہیں. وہ جو قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ بل تحبون العاجلہ، کہ تمہیں اصل میں یہ جو قریب پڑی ہوئی چیز ہے نا، یہ جو دنیا ہے، یہ چاہیے. یہ فوراً کے ریزلٹس ہیں. آپ اگر غور کیجئے تو اصل میں فوراً ہی کے ریزلٹس ہیں جو مار جاتے ہیں ہمیں. ہم فوراً ریزلٹس نکالنے کے چکر میں بہت سارے لوگوں کو برباد بھی کر جاتے ہیں، اور بہت ساری اپنی جو حکمت کے فیصلے ہیں ان کو بھی اگنور کر جاتے ہیں. اس لیے دیٹ از دی اونلی تھنگ. یوں سمجھ لیں کہ دنیا میں پاپولیرٹی نہیں ملی، اگر اس کے عوض آخرت میں مل جائے تو کیا شاندار بات ہے. ٹھیک ہے جی. اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وین ایور یو آر ڈیسائڈنگ اباؤٹ سم تھنگ، جب بھی کوئی فیصلہ کرنے لگیں تو یہ دیکھ لیں کہ اس میں جو میری ترجیح ہے وہ دنیا ہے یا آخرت ہے. جب بھی کوئی فیصلہ کریں
what is it that you are seeking. کہیں میں آخرت کے عوض تو نہیں یہ کر رہا فیصلہ، تو پھر تو بالکل بھی نہیں کرنا. اور اگر مسئلہ یہ کہ اس وقت ترجیح میں دنیا کو دے رہا ہوں، نہیں، ترجیح بھی آخرتی کو دیں، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے آخری موقع ہو. We don't know what is going to be the last time that we'll take a decision. اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس کی بڑی توفیق مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کے لیے ہمیشہ اس پہ قائم رکھے، اس پر ثبات دے کہ ہم آخرت کے فیصلے، آخرت کی ترجیح سے فیصلے کریں اپنی زندگی میں. جی رافیہ، آپ یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ؟ وی ہیو جسٹ اباؤٹ اے جی منٹ لیفٹ. وہی صاحب، میں بھی وہی اسی دن یہ جو سوال سلما نے کیا تھا، مجھے بھی ذرا سا پرابلم اس لیے ہو رہا تھا کہ آپ نے نوجوان کی جو بات کر دی. نو آئی انڈرسٹینڈ یو ڈidn't mean you weren't talking about them. like my grandson is doing engineering. تو اس نے مجھے فون کیا تو میں نے کہنے لگا کہ I'm making a robot. انٹرنشپ کر رہا ہے. تو میں نے کہا اوہ ہاں نائس، مجھے تو بڑی پرابلمز ہو رہی ہیں، کین یو سینڈ یور روبوٹ ٹو می. ایک مذاق ہو رہا تھا. تو ہی سیڈ نو مائی روبوٹ ول ڈیلیور گروسریز ٹو یو. مگر جب آپ نے یہ کہا کہ جی نوجوانوں کو، میں ذرا کنفیوز ہوئی کہ جو نوجوانوں کو اس دنیا کے لیے کچھ نہیں مانگنا چاہیے، تو مجھے آپ کی بات بالکل نہیں سمجھ آ رہی ہے. آئی تھوٹ دیٹ ینگ ہو اولڈ ہو، ہر ایک کے پیشنس ہوتے ہیں، اینڈ it doesn't mean it is at the expense of the next life, but you have to have some aim in life, in this life also, for yourself, for your children, for your grandchildren. This is also, I think that day, I think I was equally confused by your remark. I don't know if I said that, or I mean you can review that. I think I never said that وہ دنیا نہیں مانگنی چاہیے. مطلب وہ جو بڑی مشہور روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تو جوتے کا تسمہ بھی جب ان کو چاہیے ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، وہ دنیا ہی کی چیز تھی. یعنی یہ تو اس طرح کی کوئی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے جو بات کہی ہے وہ یہ کہ اصل چیز مانگنے کی وہ ہے، یہ نہیں کہی کہ وہ مانگے ہی نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ سے عنایتیں مانگیں، اس سے دنیا میں آسانی مانگیں اس سے. لیکن جو کچھ بھی ملے گا دنیا میں وہ ہوگی آزمائشی. اصل میں صرف یہ کہہ رہا ہوں وہ ختم ہو جانی ہے. یہ بات کہ میں دنیا کو اگنور کر کے آخرت میں پہنچنا چاہتا ہوں، تو یہ تو پاسبل نہیں ہے. دنیا ہی رستہ ہے آخرت کا. دیر از نو ادر وے. آپ کو دنیا میں حقوق، وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ہم ہٹ جائیں، ہم ایسی جگہ پہنچ جائیں جدھر غصہ چڑھانے والا کوئی نہ رہے، یہ راستہ نہیں ہے آخرت کا. دس از ناٹ دا روڈ ٹو دی ہیئر آفٹر. آخرت کا راستہ یہ کہ اس دنیا کے اندر سے گزر کے جانا ہے مجھے. اسی کی اپرچونٹیز، اسی کے آبسٹیکلز کو مجھے اپرچونٹیز بنانا ہے. اگر کوئی غصہ چڑھانے والا نہیں ہوگا تو میرے غصے پر کنٹرول بھی ڈیولپ نہیں ہوگا. یہ ضروری ہے اس کو سمجھنا. اگر میرے اندر یہ خواہش نہیں ہوگی کہ میں آئی شوڈ ہیو اے کمفرٹیبل لائف، تو اصل میں دولت میرے لیے آزمائش ہی نہیں، نعمت میرے لیے آزمائش ہی نہیں ہے. یہ نیچر انسان کی یہ ہے. یہ دس از ناٹ سم تھنگ وچ یہ کوئی آئی ایم ناٹ ڈسکریجنگ اینی ون فرام دیٹ. وٹ آئی ایم دی اونلی تھنگ آئی ایم سیئنگ از کہ وہ اصل ترجیح بنائیں، وہ اصل ترجیح بنے. اور آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں، میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ یور گرینڈ سنز، آئی ایم ناٹ ایون سیئنگ کہ آپ ابھی ان تک یہ پیغام پہنچائیں. وہ تو میں منع کر رہا ہوں، بلکہ پہلے خود اڈاپٹ کریں، اپنے رول ماڈل سے بنے وہ چیز. نہ کہ یہ کہ خود تو ہم سارا ہمارا توجہ جو ہے وہ اس دنیا کے اوپر ہے کہ ابھی اور مل جائے جتنا کچھ مل سکتا ہے، لیکن اپنے گرینڈ سن تک ہم یہ پیغام پہنچا رہے ہیں تو اس کا کوئی امپیکٹ ہی نہیں ہوگا. جی میں ابھی I اور think there was a مزید سوال بھی misunderstanding اٹس in اوکے، your remark. yeah I think now it is clear, isn't it? جی very clear. Thank you. Right, so okay, so we have crossed the time. جی سلما، اگر آپ ہو سکے تو نیکسٹ ٹائم کر لیں. جی میں روزبن کا لے لیتا ہوں، انہوں نے پہلے سے اٹھایا ہوا ہے ہاتھ. جی روزبن آپ فرمائیے گا. جی بالکل. تھینک یو. جی سر، میرا صرف ایک سوال تھا اسٹیپ نمبر 1 کا. میں اس وقت کلاس میں حاضر نہیں تھی، اس وجہ سے اسٹیپ نمبر 1 میں تھا الفاظ کا فہم، اس میں الضالین ہے نا، راہ سے بھٹکے. مجھے یہ چیز تھوڑی سی وضاحت اس کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے جی. یعنی یہاں پر ضالین سے کیا مراد ہے؟ اس کو اگر آپ جی اجازت دیں تو ہم نیکسٹ ٹائم لے لیں جی، بیکاز ہم جی جی آلریڈی جی 3 ضرور. منٹ. آپ پلیز اس کو آغاز میں جی ہی مجھے بتا دیجیے گا، انشاءاللہ ہم اس پہ ڈسکس کر لیں گے. آپ سب لوگ بھی اس پہ سوچیے گا جی. ضالین جو ہے
مغضوب علیہم اور ضالین، یہ ان دونوں کی ڈفرنس کو آپ کس طرح بیان کریں گے؟ مے بی وی کین ہیلپ رازبن ود دیٹ. تھینک یو جی، جزاک اللہ. انشاءاللہ نیکسٹ ویک اللہ نے چاہا تو. بہت شکریہ جی، السلام علیکم.